مفتی عبدالباقی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ باغ فدق کو لے کر اختلاف تو ہے اور شدید اختلاف ہے، لیکن آج چونکہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ احسن انداز میں ہم نے گفتگو کرنی ہے تاکہ عوام تک ایک اچھا میسج جائے۔ یہ تو پتہ ہے کہ فدق کس طرح حاصل ہوا، تاریخی طور پر ہماری عوام اتنی اویئرڈ ہے کہ اس کو پتہ ہے فدق کیسے حاصل ہوا، حضور کے دور میں کس طرح ملا، کیا معاملات رہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ فدق، باغ فدق یا جاغیر فدق کہہ لیں یا فدق کہہ لیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ ایک پبلک پراپرٹی تھی یا پبلک اونرشپ تھی، جس پر ظاہر سی بات ہے ایک اختلاف ہوا امت میں اور جس کی وجہ سے دو مکاتب فکر جو ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے؟ ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید رحمان صاحب، میں نے آپ سے آتی درخواست کی تھی کہ میں اور آپ دونوں آج ہوسٹ ہو جاتے ہیں اور علامہ صاحب سے اس معاملے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ سے یہاں کمرے میں بات ہو رہی تھی، میں نے بات کی کہ دیکھیں خلافت اور امامت کا جو معاملہ تھا وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے مابین، ہم اسے تاریخ کو ریورس تو کر نہیں سکتے، فتح کے معاملات کو ہم ریورس تو کر نہیں سکتے ہیں، ہم صرف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا موقف جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ میں دینے کی کوشش کروں گا، حضرت جو ہے وہ اہل تشیع کا موقف دینے کی کوشش کریں گے۔ الزام تراشیاں اگر کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ ہم اپنے ہی موقف کو اچھے انداز میں پیش کریں۔ تو میں فتح کے متعلق اتنا عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ کی طرف سے خاص کردہ کچھ چیزیں تھی اس میں سے شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جب اہل فتح کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کو خیبر فتح ہوا اور ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوا کہ پھر وہ آدھا پھل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرمائیں گے، تو اہل فتح نے اس پر آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پر بغیر لڑے ہوئے آپ کو اپنی زمینوں کا ایک حصہ دیں گے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مال فے میں سے ہے، مما افاء اللہ علی رسولہ، اور یہ آپ کی ملکیت تھی۔ اب ملکیت ہونے کے بعد اس میں جو کچھ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا کہ وہ اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، جو بھی اصل تو جو فی مال فے ہے نا، اس کے جو مستحقین ہیں وہ 6 طرح کے لوگ ہیں، وہ آل نبی بھی ہیں، وہ فقراء بھی ہے، مساکین بھی ہے، اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں فی سبیل اللہ بھی ہیں، تو 6 طرح کے لوگوں کو اس میں سے دیا جاتا رہا ہے۔ غالباً آپ سورہ حشر کی آیت پڑھیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں معمول رہا ہے کہ جو کچھ وہاں سے حاصل ہوتا تھا اس کو تمام لوگوں کو 1 سال کا جو ہے وہ دے کے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں سے ملتا تھا، ازواج مطہرات کو بھی ملتا تھا، اس کے بعد جو بقیہ بچتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غنیمت کے یعنی اس میں بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ اور یہی ترتیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے، یہی حضرت عمر کے زمانے میں رہی ہے، یہی حضرت عثمان کے زمانے میں رہی ہے، یہی ترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے، یہی ترتیب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے۔ صرف جو تبدیلی آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ اس کو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں رہے۔ ملکیت یہ رہی ہے ہمیشہ حکومت وقت کی۔ ٹھیک ہے، حکومت وقت اللہ کے نبی کی تھی تو ان کے ہاتھ میں تھی، اور بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت ہے تو ان کے ہاتھ میں آئی، حضرت عمر کے زمانے میں ان کی حکومت آئی تو ان کے پاس وہ وقتاً فوقتاً اس کو چلانے والے جو تھے اس چیز کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز میں کون چلائے گا؟ عمر کے زمانے میں علی و عباس نے چلایا ہے، ان کے بعد ان کے اہل بیت چلاتے تھے۔ عثمان کے زمانے میں ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مروان کو اس کی جو ہے وہ دے دی تھی کہ آپ اس کو دیکھیں، پھر جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے پھر دوبارہ اہل بیت کو اس کی جو دے دی، لیکن ملکیت یہ کسی کی بھی نہیں رہی ہے اللہ کے نبی کے بعد۔ یہ ایک حکومتی ایک زمین تھی اور حکومت نے اس کی ایڈمنسٹریشن کے طور پہ اس کے جو جتنے بھی مستحقین تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان میں اس کی تقسیم چلتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کا موقف آ گیا اور اب میں جاؤں گا علامہ سید اصغر علی نجفی صاحب کی طرف۔ یہی سوال ہے آپ سے سمپل کہ فتق جو ہے، باغ فتق، آیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ مال فے تھا؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تو آتا ہے لیکن حضور کے بعد اس کی پرائیویٹ اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ حاکم وقت کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں تو اپنے دلائل دیجیے گا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے جو مقدمتاً چیزیں بیان فرمائی ان کے ساتھ کامل اتفاق ہے کہ ایک احسن انداز میں گفتگو ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے افادہ و استفادہ ہونا چاہیے، اور میں بھی قبلہ سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ فدق اور سورہ حشر کی جو 2 آیتیں پہ در پہ ہیں 6 اور 7، اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ وہ مال فے تھا اور خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، اور اسی کی بنیاد پر
رسول اللہ نے یہ جناب سیدہ کو ہبہ کر دی تھی، اور رسول اکرم کی زندگی میں ہی یہ جو فدق تھا یہ سیدہ کونین کی ملکیت میں تھا. اور دونوں کے ہاں روایتیں موجود ہیں کہ لما نزلت حاذہ الآیہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وعطی فاطمہ فدق، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کونین کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا. تو وہ کیونکہ ملک رسول اکرم کی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ اپنے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، اللہ اپنے رسول کو جس پہ چاہے مسلط کر دے، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال خالصۃ لرسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ نبی کریم نے جناب سیدہ کے حوالے یہ جو ہے فدق جو ہے وہ کر دیا. اسی بنیاد پر دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ آنرشپ کسی کی نہیں تھی جیسا قبلہ نے بیان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کس چیز پہ مطالبہ کر رہی؟ کیا اتنا بسیط مسئلہ نعوذ باللہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ جو ہمیں معلوم ہے آج، یا اس دور کے افراد کو معلوم تھا، لیکن وہ جس سے متعلق ہے، ڈائریکٹ جس کے متعلق ہے، اور جو بضعت پیغمبر بھی ہے، کیا ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی؟ پھر ان کا مطالبہ کس بنیاد پر تھا؟ اگر یہ خالصتاً جو انتظامات سنبھالے گا اسی، اگرچہ ہمارا اس بات پہ بھی اختلاف ہے کہ جو انتظامات سنبھالے گا اسے رسول اللہ کی طرف سے منتخب ہونا چاہیے، تو وہ جیسے تصرف چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے اعلان کی بنیاد پر منتخب ہونا چاہیے. ہمارا اس پر بھی اختلاف ہے، اور یہ مارکۃ الآراء اختلاف ہے، بنیادی اختلافات جی میں سے ایک ہے. بہرکیف تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب سیدہ کا خود مطالبہ کرنا بھی اس بات کے اوپر متقن دلیل ہے جی کہ یہ خالصتاً نبی کریم کی دختر نیک اختر نبی کریم کی حضرت جناب سیدہ کونین کی ملکیت میں آ چکا تھا. رسول اللہ نے چونکہ رسول اللہ جیسے چاہیں خرچ کریں، ان کو جو ہے وہ عطا کر دیا، اسی لیے انہوں نے دربار کے اندر حضرت ابوبکر کے سامنے جو ہے وہ مطالبہ کیا، اور حضرت ابوبکر نے پھر اس کے مد مقابل یہ والی علت بیان نہیں کی کہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن یا یہ والی چیزیں، بلکہ انہوں نے جو آگے حدیث پڑھی وہ ہے کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے. جی جی لہٰذا ہماری دلیل یہ ہے کہ بی بی کا خود مطالبہ کرنا اس چیز کی واضح اور متقن دلیل ہے کہ یہ نبی کریم کی بیٹی ہی کا تھا، اور امیر المومنین بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو عالم امت بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہیں، عالم سنت بھی ہیں. ٹھیک. جی اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹے سے سوال کا میرے جواب دے دیجیے گا، پھر میں اس پہ تفصیلاً آؤں گا مفتی جی صاحب سے سوال کرنے کے بعد. کہ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پھر سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر سے وراثت کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی؟ دیکھیں، یہ دو بڑے فرق ہیں، تضاد ہے. میں عرض کروں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے فقط ایک چیز کا مطالبہ نہیں کیا. یہ ایک اشتباہ پایا جاتا ہے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بی بی میراث مانگنے کے لیے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئی تھی، جبکہ ہم جب شیعہ سنی روایات پڑھتے ہیں، اور بالخصوص بخاری کی روایت میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من رسول اللہ، کہ وہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ میراث کا. یہ ایک چیز ہوگی میراثہا مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق، یعنی میراث کا الگ سے مینشن کیا اور فدق الگ سے مینشن کیا، اور آگے کیا وما بقی من خمس خیبر، اور خمس خیبر کا الگ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا. تو اگر ہم دیکھیں تو 3-4 قسم کی چیزیں ہیں جو اس وقت جناب سیدہ کی بنتی تھی. مثلا خمس، اس کا مطلب ہے خمس تو واضح ہے نا، کیا وہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ ایک چیز یہ. دوسرا میراث، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بنتی تھی وہ بھی سیدہ کونین کا ہی حق تھا. اور تیسری چیز الگ سے یہ فدق. تو اس روایت کے اندر تینوں کو الگ سے مینشن کیا گیا، ایک ہی اس میں نہیں کیا گیا کہ جو میراث فدق کی صورت میں جناب سیدہ کے پاس موجود تھی، یا جناب سیدہ نے فقط میراث کا جو ہے وہ مطالبہ کیا. نہیں، یہ 3-4 چیزوں کا ایک ہی وقت میں مطالبہ کیا، جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے. لہٰذا میراث الگ سے سیدہ کونین کا مطالبہ تھا، اس کے اوپر الگ سے بات ہوئی. جو مدینے کے اندر کچھ ایسے باغات اور کچھ جو دکانیں وغیرہ اس دور میں، وہ الگ سے سیدہ کونین کی جو میراث میں آتی ہیں وہ الگ سے تھی. خمس خیبر الگ سے تھا، اور فدق جو اراضی تھی، جو زمین تھی، وہ الگ سے سیدہ کی. تو ان سب کا دعویٰ بھی جدا ہے، ان کے دلائل بھی جدا ہے. تو چونکہ ہم اب فدق کی بات کر رہے ہیں، تو فدق ملک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے ہی جناب سیدہ کو جو ہے وہ ہبہ کر دی تھی اور ان کی ملکیت میں دے دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی عبدالباقی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. کیا اہل سنت اس موقف کو مانتے ہیں؟ اور دوسرا جو اہم سوال، چونکہ انہوں نے کہا کہ سیدہ نے جو ہے اور بھی کئی مطالبات کیے تھے، وراثت کے بھی مطالبہ کیا تھا حضرت ابوبکر سے، اور وہ فدق بھی مانگا تھا جو ہبہ تھا. اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے
جو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جواباً کہا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، اس حدیث کی ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن و سنت میں کیا حیثیت ہے، یعنی اس کی تقویت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، اور کیا قرآن اس حدیث کو سپورٹ کرتا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موقف اہل تشیع میں یہ خود ایک کنفیوژن ہے جی کہ فدق کو بطور نحلہ یعنی بطور ہدیہ ہبہ مطالبہ تھا یا بطور میراث مطالبہ تھا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں بطور اہل سنت والجماعت کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آتی ذی القربی حقہ والمسکین، یہ آیت جو ہے یہ تو مکی ہے، اچھا، تو مدنی ہے ہی نہیں۔ اور جب مکی آیت ہے تو پھر اس مکی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو گھر دے دیا، فتق دے دیا، یہ کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے مدینہ میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر و فتق کا واقعہ ہوا ہے 7 ہجری کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 بیٹیاں زندہ ہیں، حضرت زینب جن کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری کو، حضرت ام کلثوم جن کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری کو۔ اب اگر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اماں حضرت فاطمہ کو فتق دینا تھا تو باقی 2 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ کیا ایسا ظلم جسے اللہ کے نبی نے دوسروں کو روکا؟ ایک صحابی آئے نا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اس کی ماں مجھے بڑی کہ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ انا حل تکل ولدک، کیا آپ نے تمام اولاد کو اس طرح کے تحفے دیے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو گویا کسی ایک اولاد کو دینے کو بقیہ پر کیا قرار دیا گیا؟ ظلم۔ تو جب یہ خیبر کا واقعہ ہوا، فدق کا واقعہ ہوا اور 7 ہجری میں یہ تقسیم ہوئی ہے تو ام کلثوم کا حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ زینب کا حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس لیے یہ تو بات ہمارے ہاں تسلیم ہے نہیں۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو ایک بات یہ سوال اٹھتا ہے جو اس کا علامہ صاحب جواب دیں گے کہ اگر یہ فدق اللہ کے نبی نے بطور تحفہ دیا تو دینے کے بعد 4 سال گزرے، فدق فاطمہ کو 7 ہجری کے اینڈ میں دیا، 8 9 10 11 میں انتقال ہوا، 3.5 سال ایک چیز میرے ہاتھ میں رہی، میں نے اس کو کھایا، میرے بچوں نے کھایا، میرے شوہر نے انتظام کیا، تو میرا ابوبکر سے جا کر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی نے صرف کہا تھا فاطمہ میں تمہیں دے دوں گا اور دیا نہیں، تو یہ ہم سب اہل سنت کے ہاں اجماع ہے۔ مجھے اہل تشیع کا اس بارے میں موقف کا پتہ نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے کہا کہ جنید صاحب میں آپ کو یہ فلاں چیز ہدیہ کروں گا، میں نے ہدیہ کر دیا، کروں گا نہیں کر دیا، یہ موبائل میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، لیکن میں نے جب تک آپ کے قبضے میں نہیں دیا اس وقت تک یہ آپ کی ملکیت شمار نہیں ہوگی۔ اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو یہ میراث میں تقسیم ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سراسر مطالبہ میراث ہے، اور میراث کے مطالبے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آدھی کی مستحق ہے، آدھی میراث ان کو ملے گی، آدھی میراث میں سے 8واں حصہ بیویوں کو جائے گا، اور بقیہ جو کچھ بچے گا وہ جائے گا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ والد نہیں ہے تو چچا جو ہے وہ بقیہ مال کے عصبہ بنیں گے۔ تو لہٰذا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، ازواج مطہرات نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، عباس نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ جواب سب کو ایک ہی دیا گیا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارے ہاں کوئی میراث نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی چیز کے بارے میں لا علم رہنا اس زمانے میں یہ ان کی شان کی کمی نہیں ہے، ورنہ تو سب سے کم روایتیں ابوبکر سے منقول ہے، حالانکہ ہر وقت کا ساتھ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ بھی مکثرین احادیث میں سے نہیں ہے، سب سے زیادہ روایت ان سے منقول نہیں ہے، حالانکہ ساتھ کے سب سے زیادہ جو ساتھ رہا ہے علی کا رہا ہے۔ تو مکثرین تو ابو ہریرہ ہے جو ساتھ میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو کسی روایت عائشہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے، کن کے گھر میں ہوئی؟ حجرہ عائشہ میں، حجرہ میں ہوئی۔ عائشہ کہتی ہے مجھے تدفین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا جب تک کہ منگل کی رات کو میں نے اپنے حجرے میں کھدائی کی آواز نہ سن لی۔ کیوں؟ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی موقع پر بیان کر لیتے تھے، دوسرے موقع والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا یا اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا نہیں میں نے بات اللہ کے نبی سے سنی ہے، دوسرے نے کہا بھائی گواہ لاؤ کسی اور۔ یہاں بھی یہی ہوا، فاطمہ نے بات بیان کر دی، عائشہ نے اس کی تصدیق کر دی، ابو ہریرہ نے تصدیق کر دی، عمر نے تصدیق کر دی، عبد الرحمن بن عوف نے تصدیق کر دی، طلحہ نے تصدیق کر دی، زبیر نے تصدیق کر دی، عثمان نے تصدیق کر دی، وہ بات تواتر تک پہنچی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ خاموش ہو گئی کہ ٹھیک ہے میرا حق نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اہل تشیعوں کا بڑا سخت اعتراض ہے، وہ تو ان کو کرنے دیجیے نا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سخت اعتراض ہے تو ان کو کرنے دیجیے نا۔ ہاں آپ کیوں کر رہے ہیں، ذرا کیجیے۔ چلے وہ سوال یہ ہے، وہ اس کا آپ جواب دے دیجیے گا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، یہ حدیث، تو آپ اس اعتراض کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ حدیث صرف ابوبکر سے نہیں ہے، جب موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا، سب سے بڑا جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ تدفین کہاں ہوگی۔ سوال میرا یہ ہے کہ تدفین تو صحیح ہوئی ہے نا،
صحیح ہوئی نا؟ روایت کن سے ہے؟ حضرت ابو بکر. آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ جی یہ روایت کسی اور سے کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ انبیاء جس جگہ انتقال کرتے ہیں وہیں پر ان کی تدفین کی جاتی ہے. ساری امت نے اتفاق کر لیا، علی نے بھی اتفاق کیا، عباس نے بھی کیا، حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی، پوری امت نے اتفاق کیا، اسی جگہ پر ان کی تدفین ہو گئی. کیوں وہاں کیوں مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ ابو بکر کے سوا؟ اور ہے بھی نہیں کوئی روایت. یہاں تو اور راوی ہیں، خود بخاری مسلم میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے، زبیر نے کہا جی، طلحہ نے کہا جی، عثمان نے کہا جی، علی نے کہا جی، عباس نے کہا جی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہاں تو سارے، ابو ہریرہ بھی آ گئے کہ جی ہاں میں نے بھی سنی ہے. بھائی بیان کرنے کا موقع آتا ہے نا، تو ابو بکر نے بیان کیا، سب نے تصدیق کر لی. وہاں تو کوئی اور راوی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تدفین جیسے بہت عظیم الشان کام کو ان کے حجرے میں کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ تعامل تھا کہ اس موقع کے مطابق جو روایت ہوتی وہ روایت کو قبول کیا جاتا. آدمی کی بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، ابو بکر کی شخصیت سب کے سامنے تھی کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے کہہ دیا، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ صرف ان سے ہے، یہ بالکل بھی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کے نزد سے یہ روایت مستند روایت کتابوں میں موجود. میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب آپ کے سامنے ان کے دلائل آ گئے مفتی عبدالباقی صاحب کے. انہوں نے کہا دیکھیں ہبہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہبہ کی روایت کو نہیں مانتے، یہ وراثت کا مطالبہ تھا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو دلیل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کو اہل البیت نے، دیگر اصحاب نے مانا ہے. اب آپ کے اس کے برخلاف جو ہے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ کیا سیدہ نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. اچھا، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا شخصی اگر یہ کوئی نظر ہے ان کی تو بسم اللہ قابل احترام ہے، لیکن یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں کہ جو فدق رسول اکرم نے جناب سیدہ کنین کو دے دیا تھا. اچھا، یہ روایات موجود ہیں. ہم یہاں پہ ایک پیش کرنے کی میں بالکل ابھی پیش کر دیتا اس کی ہوں. اسنادی حیثیت کیا ہے؟ میں سارا کچھ پیش کیونکہ کروں طلحہ گا. الوی صاحب آئے تھے پچھلے سال نا، 1.25 سال پہلے، اور انہوں نے کہا اس کی اسنادی حیثیت ساری ضعیف ہیں. سر میرے سامنے یہ سارا میں نے چلیں بسم اللہ. کیونکہ ابھی محنت کرنی دیجیے نا. ابھی وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں، میں نے ان کا موقف بتایا طلحہ الوی صاحب کا نا. جی ٹھیک ہے. یہ روایت میں پہلے میرے سامنے جو ہے وہ شواہد التنزیل ہے، اس کے بعد میرے سامنے فضائل جناب فاطمہ الزہرا حاکم نیشاپوری کی ہے، اس کے بعد میں کیونکہ متن صاحب کا ایک سندیں مختلف ہیں، بعد میں مفتی صاحب کو بھی آپ کو بھی دے بھی دوں گا، ٹھیک ہے. کشف الاستار میرے سامنے ہے اور جامع الاسرار میرے سامنے. ان سب کے اندر یہ ساری کتابیں ہماری نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے پڑھی کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا. تو یہ اس میں ہم منفرد نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی منفرد نظریہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ سورہ اسراء کی جو انہوں نے پڑھی کہ آت ذی القربى حقہ. لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو مکی آیت ہے. یہ خود یہ ایک تو یہ متقن دلیل ہے کہ جو روایت صحیح سند موجود ہے اور رسول اکرم کا فاطمہ الزہرا کو بلانا دلیل ہے کہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے. اور دوسری بات ہے یہ قرآن کے اس اسلوب سے واقف ہیں کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں ہیں مدنی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ہیں مدنی اور ہیں مکی صورتوں میں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب آ جائیں دوسری چیز کی جانب جو مفتی صاحب قبلہ نے تفصیلی بیان کیا کہ شیعہ حضرات کنفیوز ہیں. یہ سارے ذیلی مسائل ہیں کہ فدق کس کو ملا، کس نے کیا کیا، اس کی اراضی کتنی، سارے ذیلی سوال ہیں. ایک بنیادی سوال ہے کہ فدق کا مسئلہ جب دائر تھا حضرت ابو بکر میں اور جناب سیدہ کنین میں تو دونوں کی نسبت عالم امت کون تھا؟ کیا حضرت ابو بکر عالم امت تھے یا سیدہ کنین یا حضرت امیر المومنین؟ کیا رسول اکرم کو جو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ کہ آج تک امت میں اس کی بنیاد پر اختلاف پایا جاتا ہے جو کبھی بھی حل نہیں ہوا، یہ متعلق جناب سیدہ کے تھا یا حضرت ابو بکر کے تھا؟ رسول اکرم کو کس کو بتانا چاہیے تھا؟ پھر ادعا وہ شخصیت کر رہی ہیں، بالفرض آپ مان جائیں کہ میراث کا ہی مطالبہ کیا، برسبیل تنزل مان ہی جائیں کہ میراث کا ہی مطالبہ کیا ہے، تو یہ جو حضرت ابو بکر دلیل دے رہے ہیں یہ قرآن سے کتنی منسجم ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہے اس طرح کہ سب کی میراث ہوتی ہے لیکن نبیوں کی نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت سب کے لیے ہے. دیگر اس طرح کی میراث کی جتنی آیتیں ہیں سب کے لیے ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر کی دلیل خود اپنی جگہ پہ خود مورد سوال ہے. ثالثاً کہ جو دعویٰ کر رہی ہیں وہ کون ہیں؟ یطہرکم تطہیرہ میں وہ داخل ہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام خاتون جس کو کچھ مسائل کا پتہ ہے کچھ مسئلے کا نہیں پتہ. تو اگر ہم اہل بیت کے متعلق یہ رائے رکھیں کہ جب حضرت ابو بکر نے ان کو بتایا تو نعوذ باللہ پھر ان کو معلوم ہوا اور پھر وہ خاموش ہو گئیں یا پھر جو بھی معاملہ پیش آیا، تو پھر ہمیں یہ بھی ساتھ میں الزامی طور پہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ ان کو علم نہیں تھا اس مسئلے کا. جبکہ یہ تاریخ میں شواہد ملتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو علم نہیں تھا اور انہوں نے امیر المومنین سے پوچھے یا دیگر صحابہ سے وہ پوچھتے تھے. لیکن کیا ایک بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ان ہستیوں کو علم نہ ہو، اور خصوصاً جو ان کے متعلق مسئلہ ہے؟ تو یہ ساری جو باقی بنیاد سوالات ہیں وہ ذیلی سوالات ہیں. بالاصل ایک سوال بنتا ہے کہ ان دونوں میں سے اس مسئلے کا صحیح علم کس کو تھا؟ ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟
حدیث ثقلین کے اندر کس کو رسول اللہ نے مینشن کیا؟ کیا اپنے حضرت ابو بکر کو مینشن کیا یا سیدہ کونین کو مینشن کیا؟ آیت تطہیر جو یطہرکم تطہیرا لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا میں کون داخل ہیں؟ بالاتفاق حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے. جھگڑا ہے تو ازواج کے دخول و عدم دخول کا ہے، اہل بیت تو بالاتفاق یہ 5 ہستیاں تو داخل ہیں نا. تو اب اس صورت کے اندر ایک شخصیت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ میرا حق بنتا ہے. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں 1 منٹ کے لیے اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہوں بھئی ہبہ نہ صحیح میراث پہ آ جائے، میراث نہ صحیح خمس پہ آ جائے، کسی بنیاد پہ آ جائیں. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیا دے دیا؟ اگر نہیں دیا تو کس بنیاد پر نہیں دیا؟ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں انہوں نے دیا پھر یہ معاملات ہو گئے. انہوں نے اگر نہیں دیا تو کس دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، اور کیا وہ دلیل قرآن مجید کے ساتھ منسجم ہے یا نہیں ہے؟ اور ثالثاً وہ جو شخصیت دعویٰ کر رہی ہے کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ اگر آپ یہ مان جائیں کہ اس کو علم نہیں ہے تو پھر کیا کیا مسائل لازم آتے ہیں جو کہ ہم ان کے احترام کے پیش نظر جو ہے وہ بات کو نہیں کھولتے. تو سیدھی اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کو علم نہیں تھا اس چیز کا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ سیدہ کونین کو علم نہیں تھا. اس لیے کہ ان کے متعلق تاریخ میں گواہیاں ملتی ہیں، جبکہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے متعلق ایسا کوئی دعویٰ کسی نے کیا بھی نہیں اور کوئی کرے گا بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علامہ صاحب قبلہ نے ایک اور بھی بات کہی اگر میرے ذہن میں ہوا کہ اہل تشیع حضرات بالکل کنفیوز نہیں ہے. میں نے شروع میں اس کو سب سے پہلے بیان کیا. اصل میں جب وہ کسی چیز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، تو بہت سارے مسائل اور کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور بات اصل سے نکل کر فروعات کی طرف چلی جاتی ہے. لہذا اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو، سننے والوں کو، یا مفتی صاحب قبلہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور قریب سے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ہمیں تو لوگوں نے پڑھنا ہی اب شروع کیا ہے. بہت سارے ایسے مفتیان کرام ہیں جنہوں نے بن پڑھے ہماری تکفیر کی ہوئی ہے، ہمارے قریب آئے بغیر ہماری تکفیر کی ہوئی ہے، ہمارے نظریات، ہماری کتب کو ٹٹولے بغیر کہ ہم واقعاً ان فتاویٰ کے حقدار ہیں جو آپ ہم پہ لگا رہے ہیں یا نہیں. آپ ایک خاص فضا میں پلے بڑے ہیں، اس وجہ سے مفتی صاحب قبلہ بہتر جانتے ہیں. لہٰذا ہمارے ہاں کنفیوژن کوئی نہیں ہے، بالکل واضح ہے. متعدد جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی دعویٰ ہے نا کہ خلافت بھی امیر المومنین کا حق تھا. اگر حضرت ابوبکر بالفرض اس عنوان سے بھی وہ تصرف کر رہے تو ہمارے ہاں وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہم خلافت کو بھی امیر المومنین کا حق مانتے ہیں. لہذا ہمارے ایک سوال نہیں، ہمارے ہاں متعدد سوالات ہیں اس بنیاد پر کہ آپ ایک مسئلہ کیا ادھر کئی مسائل جو ہیں وہ اور جنم لیں گے. یہ کہنا کہ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ بھی عرض کر دی کہ جو حضرت ابوبکر جو انہوں نے کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے متعلق انہوں نے سارا بیان فرمایا. اگرچہ یہ درست نہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ گواہیاں موجود ہے کہ انا ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی، اہل سنت کتب کے اندر یہ، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. پھر کبھی اس کے اوپر اگر یہ ڈینائی کرنا چاہیں یا ان کے پاس دلائل ہو تو وہ اپنی جگہ پہ قابل قبول ہیں یا قابل رد ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بھی بہت سارے تحفظات ہیں، یعنی جس کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا ہو رہا ہے اس پر بھی ہمیں تحفظات ہیں، اور ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلہ جو بالکل بدیہی ہو، مفتی عبدالباقی صاحب حفظہ اللہ ان کو معلوم اور سیدہ کونین کو معلوم نہ ہو. ایسا ہمارے لیے کم از کم قابل قبول نہیں.